اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بہت حساس بھی ہے اور بہت احتیاط والا بھی ہے، اور عوام کو بتانا بھی ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ عالمی طاقتیں کس طرح پورے ملک کے خلاف گھیرا تنگ کر رہی ہیں۔ یہ آئی ایم ایف بھی ان کا یہ ایک حصہ ہے، کس طرح ہمیں نچوڑ رہا ہے، ہمیں مجبور کر رہا ہے، بے بس کر رہا ہے، غریب لوگوں پہ مزید ٹیکس لگائیں، مزید یہ کریں۔ عمران خان کو تو ایک دم قرضہ مل جاتا تھا، ان پہ کیوں شرائط لگائی جا رہی ہیں؟ ان پہ اس لیے شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ ان کو بدنام کیا جائے اور نواز شریف کو الیکشن میں جیتنے سے روکنے کے لیے، کیونکہ اس نے ملک کو ترقی دینی ہے جو کہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں۔ تو اس لیے میرا آج کی یہ پورا پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، کم از کم اس کو پوری طرح دیکھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں، تصدیق کر لیں۔ میں نے ایک ایک چیز کی تصدیق کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اچھی طرح تسلی کر کے تصدیق کر کے تو پھر میں بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں، پورے ثبوتوں کے ساتھ اور مکمل تسلی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں کرتا رہتا ہوں پوری تحقیق کرنے کے بعد۔ تو جس وقت تمام میڈیا میں یہ بات آ گئی ہے نا، تو سب سے آخر میں نچوڑ نکال کے تو پھر بات کرتا ہوں، تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ رہے بیچ میں۔ تو پہلے سٹارٹنگ میں وہی اپیل کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، حق سچ کا ساتھ دینے والا چینل ہے، ملک کا وفادار چینل ہے، یہ بکاؤ چینل نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم اور یہ عمران ریاض جیسے بکاؤ لوگوں کا چینل نہیں ہے۔ اگر ان کے آپ چینل شوق سے دیکھتے ہیں تو یہ تو میرا سچ بتانے والا چینل ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، اس کو کیوں نہیں سبسکرائب کرتے ہیں؟ اس لیے میری سب سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے سچ کا ساتھ دینے والے چینلوں کا ساتھ دیا کریں۔ جیو پہلے کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب وہ بھی میرے خیال ہے اس کو بھی نوٹ مل گئے کھلے، اب وہ بھی ان کے ہی زبان میں بات کر رہا ہے جو کہ اے آر وائی والے کرتے تھے یا بول والے کرتے تھے۔ سیم جیو بھی اسی لائن پہ چل پڑا ہے۔ تو ان بکاؤ چینلوں کو چھوڑ کے نا، یہ جو میرا چینل ہے حق سچ کی آواز ہے، اس کو دیکھا کریں۔ اس میں پوری میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کروں گا، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہو، چاہے شہباز شریف کے خلاف ہو، چاہے عمران نیازی کے خلاف ہو یا زرداری کے خلاف ہو، جو بھی جس کے خلاف بھی ہوگا نا، جو حق سچ ہوگا وہی بتاؤں گا، کیونکہ میری کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں حق سچ کا اور اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں، اپنے سرکاری اداروں کا وفادار ہوں، میں ان کا وفادار ہوں، میں ان کا وفادار نہیں ہوں جو ملک دشمن عناصر ہے۔ ملک کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جن جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ان سب سے سبسکرائب کروائیں اس چینل کو۔ تو اب آ جائیں کہ دیکھیں یہ ملک بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کے لیے ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں گنوائی تھی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو کے بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آئے تھے پیدل چلتے ہوئے، جو ٹرینوں میں تھے پوری ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اندر ہی قتل عام ہو گیا تھا، اندر ہی وہ بیچارے جل کے مر گئے تھے۔ یہ ظلم ہوئے تھے، زندہ انسانوں کو کنوؤں میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے تھے کنویں۔ اس طرح بنا تھا یہ ملک، یہ اس طرح نہیں بنا تھا کہ جو بھی اٹھ کے اس ملک کو لوٹنا شروع کر دے یا باہر سے پیسے لے کے اس ملک کو تباہ کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں بنا تھا۔ اور انشاءاللہ یہ بنانے میں بھی اس نے مدد کی تھی اور اس کو بچانے میں بھی انشاءاللہ وہی مدد کرے گا، اور اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا، یہ برباد ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، آگے بھی ہو جائیں گے۔
میں آج سب سے اہم موضوع میرا لیفٹیننٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد، ان کو پچھلے دنوں میں اریسٹ کیا گیا تھا، جس کو فوری طور پہ فیض حمید نے دخل اندازی کر کے تو وہ ختم کروا دیا۔ فیض حمید اب بھی ایکٹیو ہے، اس کے پیچھے بڑی ہیوی طاقتیں ہیں جو کہ اس کو وہ کر رہی ہیں۔ یہ اس کا اب عوام کو سمجھنا چاہیے کہ باجوہ کو ایسے سلوٹ کریں کہ باجوہ نے اس کو کھڈے لائن لگایا تھا، اور یا پھر اس کو سلوٹ کریں کہ عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے اس کو ادارے سے ہی فارغ کیا۔ تو یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے، یہ ان طاقتوں کا وفادار ہے۔ اسی طرح اس کے پیچھے جو ہے نا عمران نیازی ہے، یہ اس کو کہا گیا ہے کہ تم عمران نیازی کو سپورٹ کرو۔ یہ عمران نیازی کے لیے ساری مہم چلائی جا رہی ہے کہ جو 10% ملک تباہ ہونے سے رہ گیا تھا، واپس اس کو مسلط کر کے وہ 10% بھی تباہ کروایا جائے۔ 90% تو اس نے 4 سالوں میں تباہ کر دیا تھا۔ کبھی دیکھیں عوام کو آٹے کی لائنوں کے پیچھے لگا کے، تاکہ عوام کو اس طرف ملک کی تباہی کی طرف دھیان نہ جائے، کبھی آٹے کی لائنوں کے پیچھے آٹا غائب کروا کے خود ہی کہتا تھا جی میں نے نوٹس لے لیا جی۔ تو اسی طرح چینی غائب کروا کے کہتا تھا میں نے نوٹس لے لیا جی، اس کے چینی کی لائنوں کے پیچھے لگے رہو۔ یہ عوام فدو عوام ہے، یہ بے حس قوم ہے۔ یہ ایسی بے حس قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں جتنی یہ پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ نسل ہے، وہ قوم ہے کہ جس نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا اشر کیا کہ وہ آخری وقت تک یہی منتیں کرتا رہا نا کہ مجھے اور میری وائف کو حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، نہیں دی۔ اس کا جنازہ کس طریقے سے پڑھوایا گیا سب نے دیکھا ہے۔ اس کو دفن کرتے نا فیصل مسجد میں، جو محسن پاکستان تھا، اس یا تو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کو اگر دفن کر سکتے ہو تو یہ تو محسن پاکستان تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کو کیوں نہیں وہاں دفن کیا گیا؟ عمران خان اس کے جنازے میں کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا تھا کہ یہ اس کا مشرف کے جنازے میں تو گیا تھا، اس کے جنازے میں اس لیے قدیر خان کے جنازے میں نہیں گیا کہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے عمران نیازی، یہ ان پیچھے جو طاقتیں ہیں اس کے ان کا وفادار ہے۔ یہ آج 40 سال پہلے، آج سے عام بازار میں چلے جائیں، حکیم سعید کی کتاب لے لیں، جاپان کی کہانی، 40 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 13-14 کھول کے پڑھ لیں، اس میں اس نے پوری تفصیل، 2 صفحے ہیں 13 اور 14، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ پڑھ رہا تھا بھی کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا، تو حکیم سعید کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ حکیم سعید تو وہ بندہ تھا کہ محسن پاکستان تھا کہ جس نے اپنا تمام جائیداد گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر دی ہوئی، پاکستان کے نام وقف کر دی ہوئی۔ آپ روح افزا دیکھ لیں، خربوں کی تعداد میں بکتا ہے نا، روح افزا کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ اسی طرح اس کی ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد سکول سب گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں چل رہے ہیں، اس کا انکم گورنمنٹ آف پاکستان کو جا رہی ہے۔ ہمدرد کی جتنی بھی دوائیاں بنانے والی فیکٹریاں یا کارخانے ہیں، ان سب کا منافع گورنمنٹ آف پاکستان کو جا رہا ہے، ملکیت گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے۔ اس بندے کی تو اولاد ہی نہیں تھی، اس کو کیا لالچ تھی جو وہ عمران خان کے ساتھ دشمنی کرتا؟ اس کو کوئی اس نے حق سچ کی آواز کی تھی، اور اس کے بعد اس کو صلہ کیا ملا تھا؟ اس کو شہید کر دیا گیا تھا ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں نے کراچی میں۔ ایک دن اس نے کتاب لکھی، اس نے کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ عالمی طاقتوں نے ایک پاکستانی کو سلیکٹ کیا ہے، پاکستانی لڑکے کو، اس وقت یہ لڑکا تھا، 40 سال پہلے کی بات ہے، کہ جس کا نام عمران نیازی ہے۔ اس کو ابھی یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کرکٹ میں لائیں گے، کرکٹ میں اس کو پھر عروج دلائیں گے، اس کو مشہور کروائیں گے، پھر اس کو ٹیم کا کپتان بنائیں گے، پھر اسی کے تھرو ورلڈ کپ جتوائیں گے، اور پھر اس کی ایک کھرب پتی یودھن کے ساتھ شادی کروائیں گے، اس کو بڑا سا گھر لے کے دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، اور پھر اس کو ایک پارٹی بنا کے دیں گے، اور اس پارٹی کے لیے کھربوں ڈالر باہر سے اسرائیل
انڈیا اور امریکہ دیں گے اس کو مشہور کرنے کے لیے۔ جب وہ مشہور ہو جائیں گی، وہ کیا نام ہے پارٹی مشہور ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر الیکشن میں اس کو جتوایا جائے گا۔ جس طریقے سے بھی جتوایا گیا وہ سب کو پتہ ہے، اسی طریقے سے ہی اس نے لکھا تھا کہ جتوایا جائے گا، ووٹ ملیں یا نہ ملیں اس کو جتوایا جائے گا۔ جتوایا گیا اس کو۔ تو جب اور اس کے بعد اسی سے ہی ملک کو تباہ کروایا جائے گا، یہ بھی اس نے، اور 4 سالوں میں اس نے 90% ملک تباہ کر دیا۔ کے پی کے میں 10 سال حکومت کی، وہاں کیا حال ہے؟ کوئی سکول بناؤ، کوئی کالج بناؤ، کوئی یونیورسٹی بنی ہو تو مجھے بتاؤ۔ یا پھر 4 سالوں میں ملک کے قرضے ڈبل ہو گئے ہیں، 75 سال کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل ہوئے ہیں، وہ پیسہ کہاں لگا ہے؟ ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے کس جگہ پہ، وہ بتا دیں پی ٹی آئی والے یا یہ جو یوتھیاں ہیں، وہ بتا دیں وہ پیسہ کہاں گیا، کدھر گیا ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں وہ اس کی طرف، اصل کی طرف۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہوں کو لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے موبائل کو ضبط کر لیا گیا، موبائل قبضے میں کر لیا گیا، اور موبائل کی جب فرانزک کروائی گئی تو ایجنسیاں بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئیں، یقین جانیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ اور اب اتنی بڑی کارروائی ہوگی نا کہ انشاءاللہ یہ غیب سے مدد ہوئی ہے جو اس کا یہ موبائل پکڑا گیا ہے۔ اب اس میں جو غدار ملوث ہے نا، سب کے نام اس میں موجود ہے، سامنے آ جائیں گے۔ اس نے حالانکہ کوشش کی، فوری طور پہ راستے میں ادھر تک تھانے تک جاتے جاتے ڈیلیٹ مار دیا تھا اس نے واٹس ایپ کو کہ میرا رابطہ ہی نہ پکڑا جائے، لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ سائنس ترقی کر چکی ہوئی ہے، انہوں نے پکڑ لیا۔ میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں ان افسران کو جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اس ملک کو بچایا ہے۔ اس میں اچھا دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ غلام سرور پنڈی والا، یہ ٹیکسلے والا، یہ بھی ان طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پاکستان کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ حصہ، عمران سے بھی زیادہ حصہ اس کا تھا۔ اس نے پی آئی اے کو تباہ کیا، کس طریقے سے؟ اس نے جھوٹ بولا، ابھی اس پہ کیس ہونا چاہیے کہ اس نے جھوٹ بولا کہ بھائی پاکستان کے جتنے بھی پائلٹ جہاز اڑا رہے ہیں سب کے لائسنس جعلی ہیں۔ پوری دنیا میں پی آئی اے پہ پابندی لگا دی، پی آئی اے میں کوئی سفر نہیں کر رہا تھا۔ خربوں ڈالر ملک کا نقصان ہوا، پی آئی اے کا نقصان ہوا ہے، اس شخص نے کروایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسی سے میں موبائل کی بات کر رہا ہوں، موبائل میں جو نام آیا ہے وہ ہے فیض حمید صاحب۔ فیض حمید صاحب بھی پوری طرح اس گروہ میں ملوث ہیں۔ پھر اس کے بعد عطا بندیال، یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ثاقب نثار کا نام ہے، ثاقب نثار کا کام ہے وہ ان طاقتوں کا ایجنٹ بن کے اس کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں، وہ آگے پھر تقسیم کرتا ہے، ججوں کو خریدتا ہے، عدالتوں کو خریدتا ہے، سیاستدانوں کو خریدتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اہم اداروں کے بندوں کو بھی خریدا ہوا تھا ثاقب نثار صاحب نے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ ان کو اب اس کا بھی اگر اس میں آ گیا ہے نا، آ گیا ہوا ہے اس میں، اس کا بھی نام آ گیا ہوا ہے تو اس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے۔ جتنے بھی نام آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ نام آیا ہے جی اس کا کیا نام ہے زرتاج گل کا، اور پھر اس کا شبلی فراز کا، احمد فراز کا جو بیٹا ہے شبلی فراز گندا انڈا، یہ بھی ان طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے۔ پھر علامہ اقبال کا جو پوتا ہے ولید اقبال، یہ بھی ان کا ہی ایجنٹ ہے۔ صرف کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، ڈالروں کے لیے بک گئے ہیں سب۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ بیان آپ کو دے رہا ہوں کہ جو اس کے موبائل سے امجد اقبال کے، لیفٹیننٹ جنرل امجد اقبال کے موبائل سے جو نام نکلے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ زرتاج گل کا بھی نام ہے اس میں پھر یہ کیا نام ہے فواد چودھری کا ہے، پھر یہ اچھا ہاں، اس میں ایک اور بات بھی اس نے، یہ شعیب امجد صاحب نے چند دن پہلے، دیکھیں کتنے اہم عہدے پہ ریٹائرڈ ہوا ہے، آرمی کی وردی کی بھی اس بندے نے قدر نہیں کی ہے۔ اس کو تو میں کہتا ہوں سر عام لٹکانا چاہیے کہ اس نے آرمی کی وردی کی بھی توہین کی ہے، ایک ادارے کی توہین کی ہے، اس نے اور فیض حمید نے، ان دونوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔
किस तरीके से इसने नवाज शरीफ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जब वो कतर के दौरे पे गया ना, कि वहाँ पे इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से नवाज शरीफ ने मुलाकात की। बाद में इसने रिटर्न लिख के माफ़ी मांगी कि जी मैंने ये झूठ बोला है। जब उन्होंने इस पे केस किया ना, तो फिर इसने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने जी झूठ बोला है। झूठ किस लिए बोला था? अवाम को बदजन करने के लिए। ये इस तरीके से ये गैर मुल्की एजेंट है जो ये नवाज शरीफ का रास्ता रोक रहे हैं कि वो ना आ सके। और नवाज शरीफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, ये भी मैं आज आपको बता दूं कि उसको जहर दिया गया था जेल में, और जहर देने वालों में इमरान नियाजी शामिल था। इमरान नियाजी को भी पता है कि ये वाला जहर दिया जाए तो दिल का अटैक होता है। उसने कहा भी था, इमरान नियाजी के मुंह से निकल भी गया था एक दिन नशे में, कि ऐसा जहर आ गया हुआ है जो दिया जाए तो वो इस तरह जहर होता है जैसे दिल का अटैक हुआ है, और उसके असर से ही दिल का अटैक हो जाता है, ताकि मेडिकल में दिल का अटैक ही आए। तो इस तरीके से उसको किया गया। लेकिन सलूट है हमारी एजेंसियों को, सलूट है हमारे आर्मी चीफ को, सलूट है आईएसआई चीफ को, और सलूट मैं उन एफआईए वालों, सीआईए वालों, उन तमाम अदारों को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की और ऐसे अहम राजों पे पर्दा उठाया, इनके नाम पाश किए। और अब अदालतों में जो बैठे हुए हैं ना ये करप्ट गैर मुल्की एजेंट, इनको भी घसीट के बाहर निकालना चाहिए। ये कोई किसी रैयत के हकदार नहीं है। ये बिल्कुल मुल्क के गद्दारों को कोई रैयत नहीं मिलनी चाहिए, तब जाके ये मुल्क ऊपर उठेगा, तरक्की करेगा। ये करप्शन में मुलव्वस एक एक बंदे को लटकाना चाहिए, जैसे खुमैनी ने लटकाए थे। आज वो ईरान तरक्की कर रहा है, हालांकि उस पर कितनी सालों से, 40 सालों से पाबंदियां हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद वो तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहाँ बिकाऊ नहीं है। यहाँ पे उसने बिकाऊ सारे लटका दिए थे। यहाँ ज़रूरत है, अगर ये काम यकीन जानिए कि सैयद आसिम मुनीर साहब कर देना, यकीन जानिए पूरी कौम उनको ऐसे सलूट करेगी। और उनका, क्योंकि ये शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। आगे ये अरेस्ट क्यों नहीं इमरान खान को कर रहे हैं? अरेस्ट करेंगे, अगले दिन बंदयाल साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे इसके एजेंट बन के, जो कि इसके लिए ही खोलते हैं अदालत, इसी के लिए रात को भी खोल देते हैं, दिन को भी खोल देते हैं, और इंतज़ार करते रहते हैं आए जी। और ये जो इस्लामाबाद में 4 अदालतों में इसकी पेशी थी, बाई एयर 1 घंटे का रास्ता था, 9 बजे इसने पेश होना था। ये बाई एयर क्यों नहीं आया? ये पूरा जत्था लेके क्यों आया? किसी चीफ जस्टिस ने इस पे वो स्लो मोटो नहीं लिया? क्यों नहीं लिया भाई? इस पे लेते ना कब वक्त हो, ताकि तुम्हें अवाम भी समझती कि वाकई हक पे हो। और वहां पे जो जज बैठा हुआ था ना, वो उनसे भी बड़ा करप्ट था, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई मेरी अदालत के दरवाजे क्यों तोड़े हैं। दरवाजे तक तोड़ दिए हैं उन्होंने। और उसके जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं ना, 36 बंदे, वो सारे के सारे अफगानी हैं। ये अफगानियों को इसने ला के यहाँ पे धमाके करवा रहा है। ये इसको अरेस्ट करके इसको मिर्चों वाला डंडा दिया जाए ना, तो ये सब फर फर बोलेगा कि ये अफगानी कहाँ से आए, किस तरीके से आए, इनको नेशनलिटियाँ कैसे दी गई, और किस तरीके से इनको कराची में और केपीके में आबाद किया गया, पंजाब में आबाद किया गया। और इसमें पूरी तरह इमरान नियाजी के साथ मुलव्वस है परवेज़ अलाई, चौधरी परवेज़ अलाई, बड़ा डाकू पंजाब का, वो भी पूरी तरह मुलव्वस है। उसको भी अरेस्ट करें, ताकि सारे के सारा उसका भी नाम आया हुआ है उसमें, मोबाइल में बड़े अहम अहम नाम उस ज़ात पाक ने सामने शो कर दिए। इस तरीके से ये अल्लाह की मदद थी, अल्लाह का करम नवाजी थी। और अब इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी बच जाएगा। और हमारी ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही थी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, आईएसआई चीफ के ख़िलाफ़, चारों कोर कमांडरों के ख़िलाफ़, ये इसी वजह से चलाई जा रही थी कि ये मुल्क के वफादार हैं। जो मुल्क के वफादार होते हैं ना, उनके खिलाफ इसी तरह ये आलमी ताकतें ये चलवाती हैं मुहिम, ताकि अवाम की नज़रों में इनको ख़राब किया जाए। और पाकिस्तान की अवाम तो है ही जाहिल, इनमें कोई जहालत कूट कूट के भरी हुई है, स्वाय जहालत को और कुछ नहीं है। ये ठीक है जी, बस ये ठीक बंदा ठीक कह रहा है, जो टीवी पे बैठा हुआ ना ये ठीक कह रहा है, टीवी वाले ठीक कर रहे हैं, तहकीकात नहीं करेंगे। ये वो बिगड़ी हुई नस्ल है।
اس ملک کو تباہی میں اس بگڑی ہوئی نسل کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ یہ جو جس کو نوجوان نسل کہتے ہیں، نوجوان نسل نہیں ہے، یہ بگڑی ہوئی نسل ہے۔ یہ ان کے ماں باپ کا قصور ہے، ان کی ماؤں کا سب سے زیادہ قصور ہے کہ جو دھرنوں میں جا جا کے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے نا بچوں کو غلط تربیت دیتی رہی ہیں۔ یہ ان ماؤں کا اثر ہے، ورنہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو تو جو تربیت دی جائے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو دعا ہے میری اللہ سے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، اور لیفٹیننٹ جنرل ہے جو جنرل ندیم صاحب، ان کی حفاظت فرما، چاروں کور کمانڈروں کی حفاظت فرما، اور آرمی ایئر فورس کے چیف کی حفاظت فرما، نیوی کے چیف کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ اس ملک کے غریب عوام کی حفاظت فرما، اور ان لوگوں کو نیست و نابود فرما جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کردار کسی قسم کا بھی ادا کیا ہے نا، ان کو تو نیست و نابود فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ فرما جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سب بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں، کہ بچوں کو بتائیں، آمین ثم آمین، کہ کون سی پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم، اللہ حافظ، شب بخیر، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔